اب اس کے بعد جب آگے بڑی بات شیخ توسی، اب وہ بتا رہا تھا ہاں تغرل بیگ اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا تھا پورا وقت، ہجری 447 مدرسے بنے ہوئے تھے، اجاڑ دیے۔ شیخ مفید کا مدرسہ مکتب تھا، اسی کو لے کر پھر آگے آپ کے شاگرد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ وغیرہ لے کر آگے چلے تھے۔ شیخ جعفر طوسی اس کو مسند پہ بیٹھے تھے، مسند تک جلا دی گئی تھی، مسند کو نکال کے چوراہے پہ کتابوں سمیت سامان سمیت جلایا گیا تھا کرخ میں۔ شیخ مفید کی مسند کہلاتی تھی، اس مسند کو جلایا گیا، بیٹھ کو درس دیتے تھے۔ ایسے پہنچ گیا تشیع یہاں تک، اتنی آسانی سے آ گیا تشیع۔ ان فقہا کی قربانیاں تو دیکھو بیچاروں کی، اور پھر ان کو فکر اپنی نہیں۔ ہجری 447 میں جب یہ بغداد تباہ کیا گیا۔ ایک اور تاریخی بات بتا دیں چیلنج کے ساتھ، تاریخ اسلام میں پہلا جو مدرسہ بنا ہے وہ تشیع کا بنا ہے، اور کسی کا نہیں بنا۔ سن بھی بتا دیتے ہیں آپ کو، ہجری 337 مدرسہ شیخ مفید کا باقاعدہ، جس کو مدرسہ کہتے ہیں باقاعدہ مدرسہ، ہجری 337۔ اور ہمارے برادران کی تاریخ بھی بتا دیں پہلے مدرسے کی چیلنج کے ساتھ، ہجری 449 مدرسہ نظامیہ بغداد، نظام الملک نے بنایا تھا، ان کا تھا بہت بڑا سربراہ حاکم بن کر آیا تھا، تو اس کا نام تھا نظامیہ۔ اور ہمارے پہلے مدرسے کا نام تھا مدرسہ عزدیہ، عین زواد دال یہ اور پھر تائی تانیث عزدیہ، کیونکہ عزد الدولہ دیلمی آل بوہ جب پاور میں آئی تھی نا، اختیار میں آئی تھی، تو کربلا میں اس نے بہت بڑا مدرسہ آستانہ حسینی میں بنایا تھا، اور پھر وہی پھر بغداد میں تاسیس ہوا۔ تو 100 سال کے بعد ہمارے دوسروں کے مدرسے بنے، یعنی ہم اتنے مضبوط تھے تمام بربادیوں کے باوجود کہ ہمارا مکتب پہلے بن چکا تھا۔ ہمارا یہ تاریخی آپ نے سن ریکارڈ کرا دی میں نے۔ ہجری 337 میں مدرسہ عزد الدولہ، اور ہجری 449 میں جامع نظامیہ پہلا بنا ہے، مدرسہ نظامیہ پہلا مدرسہ وہاں وجود میں، ہمارا پہلا مدرسہ 100 سال پہلے بنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 447 کے بعد ابو جعفر طوسی لٹنے کے بعد کل بتا چکا، نجف ہے بتا دیا۔ اب یہ نجف جو تھا وہ حوض علمیہ کی صورت میں آیا، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے بہت، اس پہ بھی بربادیاں حملے سب، لیکن الحمدللہ وہ ایک بار جب بن گیا تو بن گیا، جیسے قوم بن گیا نا، زکریا ابن آدم آ کے بیٹھ گئے، احمد ابن اسحاق آ کے بیٹھ گئے، سلسلہ رکا نہیں، سلسلہ چلتا رہا جناب۔ آیت اللہ حائری کا دور آ گیا، آیت اللہ اصفہانی کا دور آ گیا، آیت اللہ برجردی کا دور آ گیا۔ ایک رئیس حوض علمیہ، ایک زعیم حوض علمیہ ہوتا تھا، اور آج بھی ہے۔ تو اگر یہ حوض علمیہ نہ ہوتے، ختم تھی ہماری کہانی۔ یہ حوض علمیہ جنہوں نے یہ مرکز ان کو آباد رکھا، پوری دنیا کی توجہ ادھر رکھی۔ کربلا اور مرکز کہاں بنایا؟ کو الگ جا کے بنایا؟ نہیں، یا مولا کے قدموں میں، مولا علی کے قدموں میں، یا مولا حسین کے قدموں میں، یا مولا رضا کے قدموں میں، یا جناب معصوم قم کے قدموں میں۔ کیوں؟ زائرین کی ہدایت بھی ہوتی رہے، آتے رہو، زیارت بھی کرتے رہو، اور ہدایت بھی لے کے جاتے رہو۔